بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ دیگر بہت سارے مہینے ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس کو پورے دین، پوری شریعت اور صاحب شرع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس مہینے سے خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں پیش آئی۔ اسی ماہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ گویا کہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے عظیم جو واقعہ پیش آیا، دنیا جب سے بنی جب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی واقعات پیش آئے اور پیش آئیں گے، تمام واقعات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ اس مہینے کے اندر پیش آیا، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری۔ اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لے آنا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے اور پورے عالم کے لیے نعمت اور رحمت ہے۔ آپ کے وجود سے اور آپ کی بعثت سے بڑی کوئی نعمت اور کوئی رحمت پورے عالم کے لیے نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، پورے انسان ہو، جانور ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، پورے عالم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور نعمت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے، عالمین، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے کہا گیا، نہ انسانوں کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے، عالم میں بسنے والی جتنی بھی مخلوق ہیں، سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے مبعوث کیا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا وجود اور آپ کی بعثت انسانوں کے لیے کس طرح رحمت ہے یہ تو واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن دیگر جو مخلوق ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ہر مخلوق کے لیے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں اور کائنات میں سب سے عظیم واقعہ جو پیش آیا وہ اس مہینے میں ماہ ربیع الاول میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔
ہم لوگ سنتے ہیں سیرت النبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ آپ کی سیرت ایک سمندر ہے، آدمی اس میں غوطہ لگائے اور لگاتا ہی چلا جائے، اس کو اس کا آخری سرا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت۔ سیرت کا واضح اور آسان مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کا رہن سہن، آپ کا چلنا پھرنا، تمام چیزیں آپ کی سیرت۔ آپ کو نبوت کب ملی، آپ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، نبوت کے بعد کیسی تھی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ سیرت کا مطلب کیا ہے۔ سیرت کا مطلب آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیسے گزاری، ولادت سے لے کر کے وفات تک پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کہلاتی۔ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بیان ہوتے آئی ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، اور عمل کرنے والوں نے عمل کیا ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی اور لکھی جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے کہ پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس کی انتہا تک نہیں پہنچیں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے رب نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مواقع پر بیان کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ اور اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ سیرت تو ہم لوگ سیرت کے جلسوں میں اور سیرت کے بیانات میں سنتے ہیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والی چیز جو ہمارے لیے قابل اتباع اور ہمارے لیے قابل تقلید، جس کو ہم کو اپنانا چاہیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اطوار، جو اپنانے کی چیز ہے۔ صرف سیرت کو سن لینا اور اس کو بیان کر دینا یہ سیرت کا حاصل نہیں ہے۔ سیرت کو بیان کرنے کا اور سیرت کو کہنے کا حاصل اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری وہ اس طرح زندگی ہم لوگ گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر تھے، امن کے نبی تھے، آپ نے دنیا والوں کو امن کا پیغام دیا، آپ نے دنیا والوں کو ایک اچھے اخلاق دیے ہیں جو قابل اتباع اور قابل نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں پر امتی کے لیے غالب رہنا ضروری ہے۔ جب سیرت پر عمل ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگی میں آئیں گے، بنیادی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، جو ہر مسلمان کے دل میں ہے اور رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان چاہے وہ دیندار ہو چاہے دیندار نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایمان کے کامل ہونے کے لیے شرط ہے کہ میری محبت تمام چیزوں پر غالب ہو، میرے شریعت کی اور میرے دین کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہو۔
جب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان کو عمل میں اور زندگی میں لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت زیادہ نمایاں اوصاف ہیں، جو بہت زیادہ خاص آپ کی خصلتیں اور آپ کے اخلاق تھے، ایسے تو آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر کردار قابل اتباع ہے، لیکن ہم اتنے سے مختصر وقت میں سب کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف جو بہت نمایاں تھے، جس کا صرف صحابہ اور مسلمانوں نے اعتراف نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے زمانے کے کفار و مشرکین اور آپ کے زمانے کے تمام لوگوں نے اس کا اعتراف اور اقرار کیا، آپ کے وہ اوصاف ہیں۔ اور یہ آپ کے وہ اوصاف ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ نبوت کے ملنے کے بعد کے جو اوصاف ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 برس میں، اس سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اوصاف احادیث کے اندر بیان کیے گئے، وہ ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل عمل اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ 5 اوصاف ہیں جو بہت نمایاں ہیں، جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور کس وقت بیان کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کا واقعہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں۔ غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ غار حرا سے گھر تشریف لے آئے۔ چونکہ ایک عام انسان ہے اور پھر نبوت سونپ دی جائے اور وحی نازل کر دی جائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا جب وحی آتی تھی۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی تو بدن میں کپ کپی طاری ہوتی تھی اور پسینہ چھوٹتا تھا۔ سخت سردیوں کے موسم میں ایسا لگتا تھا کہ آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور آپ کی پیشانی سے سینہ پسینہ ٹپکتا تھا، یہ وحی کا عالم ہوتا تھا۔ تو یہ تو نبوت ملنے کے وقت پہلی وحی کا وقت ہے، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ فرشتے سے ملاقات ہوئی، اور پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آیا۔ آپ بہت زیادہ گھبرا گئے، بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے آپ نے فرمایا کہ زملونی، مجھ کو چادر اڑھاؤ، مجھ کو کمبل اڑھاؤ کہ مجھ کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی ہلاک ہو جاؤں، میرے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے، قوت برداشت میرے اندر نہیں ہے۔ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر بہت زیادہ اندیشہ کر رہا ہوں، ڈر محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی بس میرا آخری وقت ہے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جو تسلی دی ہے، جو دلاسا دیا ہے، وہ آپ کے 5 نمایاں اوصاف کو لے کر کے تسلی دی۔ کہا کہ میرے حبیب، اے میرے آقا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، آپ اندیشہ مت کیجئے۔ کیوں؟ پھر آپ نے آپ کے وہ 5 نمایاں اوصاف بیان فرمائے۔ انک لتصل الرحیم، اے اللہ کے نبی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کے اوصاف میں ایک خاص وصف یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، قطع تعلقی کو دور کرتے ہیں۔ آپ کے اوصاف میں ایک وصف یہ ہے انک لتصل الرحیم، اس لیے آپ گھبرائیے مت۔ دوسرا وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی بوجھ لے کر چل رہا ہے
تو آپ اس کا بوجھ خود اٹھا کر کے اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ تیسرا وصف بیان فرمایا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، تنگ دست اور نادار اور فقراء کے لیے آپ کما کر دیتے ہیں۔ یہ ایک آپ کا بہت خاص وصف ہے کہ کماتے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ محلے کے اور شہر کے فقراء اور ناداروں کے لیے کما کر کے ان کو دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، چوتھا وصف بیان فرمایا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیسا بھی کوئی بھی مہمان آپ کے یہاں پر آئے تو خوش ہو کر کے جاتا ہے۔ اور پانچواں وصف بیان فرمایا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو آپ دور کرتے ہیں۔ اس لیے کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، آپ ڈریے مت، آپ اطمینان رکھیے۔ یہ 5 اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی۔ یہ ہمارے لیے قابل اتباع، قابل نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 5 اوصاف کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا۔ جو لوگ آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے محبت کریں، یہ صلہ رحمی کا حاصل ہے۔ آپس میں نا اتفاقی ہو اس کو دور کرنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا۔ کئی خاندان، کئی گھرانے ایسے ہیں کہ 10 سال اور 20 سال بلکہ زندگی بیت گئی لیکن بھائی بھائی میں تعلق نہیں ہے، بھائی بھائی سے ملنے کے لیے نہیں گیا، بھائی بھائی نے بات نہیں کی آپس میں۔ 2 خاندان آپس میں اس طرح سے ہیں کہ دونوں کے درمیان نا اتفاقی ہے، رشتے ناتے کٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص وصف، آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔ صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو جوڑیں۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے تعلق جوڑے ہم اس سے تعلق جوڑیں، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ہم سے قطع تعلق کرے ہم اس سے جا کر کے تعلق جوڑیں، جو ہم کو نہ دے اس کو عطا کریں، یہ صلہ رحمی ہے۔ ہم لوگوں کا اور پورے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جو دے گا اس کو دیں گے، بالکل واضح طور پر سب کے سمجھ میں آئے گا۔ شادیوں کے اندر یہ ہوتا ہے، جہاں سے دعوت آئی ہے وہیں پر رکھا جائے گا، لکھ کر کے رکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ شادی میں دعوت، خاص طور سے اگر محلے میں کہیں پر شادی تھی اور میرا گھر چھوٹ گیا، اب میں ذہن میں رکھتا ہوں جب میرے یہاں پر شادی ہوگی خاص طور سے وہ گھر چھوڑ دوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کو نہ پوچھے آپ اس کو پوچھیں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں۔ شادیوں میں لین دین ہوتا ہے تو اس کو بھی لکھ کر رکھتے ہیں، کس نے دیا ہے، جو آپ کی شادی میں دے کر جائے گا، لکھا کر جائے گا، آپ اسی کے یہاں پر لکھائیں گے۔ یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ چکانے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہم نے بدلہ کیا ہے۔ کوئی ہمارے یہاں پر آتا ہم اس کے یہاں پر جائیں، کوئی ہم کو پوچھتا ہے دعوتوں میں ہم اس کو پوچھیں گے، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا قَطَعَهُ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے کوئی رشتہ توڑے تو وہ رشتہ جوڑے، یہ اصل صلہ رحمی۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بات کرتا تو میں خود بھی نہیں اس سے بات کروں گا، ایسا نہیں، خود ہو کر کے تواضع اختیار کر کے خود ہو کر کے اس کے پاس جائیں، اس کا دل موم ہو جائے گا۔ یہ صلہ رحمی ہے کہ جو ہم کو نہ دے ہم اس کو عطا کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص وصف کہ آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔
صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا فائدہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، ہر شخص چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ میرے رزق کے اندر تنگی ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، لین دین کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا خاص وصف جو حضرت خدیجہ نے اس موقع پر بیان کیا وہ یہ ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کہیں پر بھی کیسا بھی ہو، آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو بوجھ اٹھا کر کے لے جا رہا ہے، آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ اس سے کہتے تھے اپنا بوجھ مجھ کو دے دو، میں آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ تیسرا وصف جو بیان کیا وہ یہ ہے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تنگدست اور ناداروں کے لیے کماتے ہیں، یہ تو دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ کوئی اس لیے کماتا ہو، کمانے کا مقصد یہ ہو کہ میں کسی کو دوں اور میرے ذریعے سے کسی کا فقر دور ہو، کسی کی محتاجگی دور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ آپ کماتے تھے اور کما کر کے تنگدست اور ناداروں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کے کمانے کا پہلا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی درست کروں، آپ کے کمانے کا پہلا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں تنگدستوں کی تنگدستی اور محتاجی کو دور کروں۔ یہ ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل نمونہ ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے کہ کمائیں تو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی نیت کریں کہ اگر میرے محلے میں اور میری گلی میں کوئی تنگدست ہوگا تو میں اس کی تنگدستی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر شخص اگر یہ فکر کر لے اور یہ سوچ لے کہ میں اپنے محلے کے، اپنے گلی کے فقراء اور تنگدستوں کی فکر کروں گا تو کہیں پر تنگدست رہیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر محلے میں، ہر گلی میں دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ جب اچھے طبقے کے لوگ فقراء کی اور تنگدست لوگوں کی اور بیوہ اور یتیموں کی فکر کر لیں گے تو کوئی پریشان حال رہے گا ہی نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک خاص وصف تھا، آپ تنگدستوں کے لیے کماتے تھے۔ اور چوتھا وصف جو بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی دل سے کرتے ہیں۔ مہمان نوازی تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر مہمان 3 سے 4 دن رک گیا تو پھر دل اور دماغ میں گھومتا ہے کب جائے گا، آ کر بستری ڈال دیا ہے، تو دل کرتے تو ہیں لیکن دل کی خوشی نہیں ہوتی۔ 1 دن 2 دن خوشی سے کھلائیں گے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ٹھہر گیا تو پھر کھلبلی مچنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے اور دل کی خوشی کے ساتھ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک خاص وصف ہے۔ اور 5واں وصف بیان کیا، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، کسی کا بھی حق ہو اس کو حق دلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت نمایاں وصف ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو محلے کے سرکردہ حضرات ہوتے ہیں، پنچ حضرات ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان اصلاح کرواتے ہیں، وہ کبھی بھی حق کا ساتھ دیں، جو حق پر ہو اس کی طرفداری کریں، یہ سوچ کر کہ میرا والد ہے، میرا بھائی ہے، چاہے وہ ناحق ہو میں اس کی طرف سے بولوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے راستے میں آنے والی جو بھی تکالیف ہوا کرتی تھی اس کو دور کرتے تھے، حق بات کو واضح کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کی خاص اوصاف اور نمایاں اوصاف ہیں جو ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل نمونہ ہیں۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ہے جو عمل سے ہو اور جو زندگی کے اندر ہو، صرف پکارنے سے اور صرف نعرے لگانے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام سے زیادہ آپ کی زندگی کے بعد قیامت تک کوئی بھی آپ سے محبت کرنے والا نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے محبت کی ہے، اپنی جان قربان کی ہے، تو وہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی محبت کا حال ایک ایسے شخص نے بیان کیا جو اس وقت کافر تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور وہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں اسلام لے آئے۔ وہ اپنی قوم سے، کفار سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اے قومی، اے میری قوم، وفدت علی الملوکی، میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ کے پاس، نجاشی کے پاس، سب کے پاس میری حاضری ہوئی، اچھے اچھے بادشاہوں کو دیکھا ہوں۔ واللہ ما رأیت اصحابہ یعظمونہ، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ یا کسی حاکم کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے اس کے ساتھی اس سے اتنی محبت کرتے ہو، ما یحب اصحاب محمد محمدن، جتنا اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اذا توضع کادوا یقتتلون علی وضوئہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپ کے صحابہ آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے لڑتے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں پاتا، اور وہ لے کر کے اپنے بدن کے اوپر مل لیتے ہیں۔ میں نے کسی کو اتنی محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام اس درجے آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، کیا کسی بھی صحابی سے 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے ہیں، اور تقریباً 1 صدی کے اوپر تک صحابہ کا زمانہ ہوا ہے، کیا کسی صحابی سے ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی منانا ثابت ہے؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے؟ ہماری زندگی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ابھی جو 5 اوصاف بیان کیے گئے ان کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا آپ کے وہ نمایاں اوصاف ہماری زندگی کے اندر ہیں؟ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا عمل، تو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ہماری مواری اتنا محبت کرتے ہوں جتنا اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص کا بیان جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا صحابہ۔ بہت واضح مثال آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، وہ بہت زیادہ یہ کہے کہ میں میرے باپ سے محبت کرتا ہوں، اے ابو میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، رٹ لگائے رہے دن رات، اور باپ اس سے کہے بیٹا 1 گلاس پانی لاؤ، بولے میں نہیں لاتا۔ اور ایک بیٹا، اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن باپ کے کہنے پر پانی لا دیا۔ بولو محبت کس نے کی؟ محبت عمل سے ہوگی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، اخلاق کو اپنائیں گے، وہ اللہ کے نبی کی محبت ہوگی۔ آپ کی محبت نعرہ لگانے سے، جلوس نکالنے سے، آپ کی محبت گھر میں جھنڈیاں لگانے سے محبت ثابت نہیں ہوگی۔ محبت کرنے والے کر کے چلے گئے، ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کو، ان اخلاق کو اپنائیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور صحابہ نے ان نمونوں کو اپنا کر دکھایا ہے۔ آج تک ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ نے آپ کی ایک ایک ادا پر، ایک ایک سنت پر اپنی جان قربان کر دی۔ اس لیے محبت صرف دعویٰ کرنے سے، صرف کہنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے، آپ صلہ رحمی کرتے تھے،
دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، ناداروں کے لیے کماتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، حق کے راستے میں آنے والی تکالیف کو دور کرتے تھے، ان اوصاف کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیں، ان اوصاف کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ